أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان ملت، میرے عزیز سامعین اور میرے بہترین اچھے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن اور یہ بابرکت اجتماع آپ حضرات کے سامنے آج حج عاشقانہ عبادت ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو کچھ معروضات کہلانے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جرأت مندانہ دل دیا تھا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمائش میں ڈالا، بچپن سے لے کر آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں فرسٹ پوزیشن آتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی صورت اختیار کرتے دیتا گیا. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی اور آزمائش میں کامیاب ہوتا گیا تو آخر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کو اٹھایا، کعبہ کو بنایا. جب کعبہ کی تعمیر کرنے لگے، ابراہیم بھی نبی ہے اور اسماعیل بھی نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کے لیے کھڑے ہو گئے اور کعبۃ اللہ کی دیواریں بنانے لگے، جب تک ہاتھ پہنچ رہا تھا تو دیواریں تو بن گئے. اب نہ مشینریز تھے وہاں پہ، نہ مٹیریل وہاں موجود تھا، نہ کوئی ایسی مشین تھی جو وہاں چڑھ کے اس کر جو دیواروں کو اور بلندی تک پہنچایا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب ایسی کوئی چیز تو میسر یہاں نہیں ہے جو ہم اس پہ چڑھ کر ہم دیواریں بلند کریں. تو اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر میں پہ چڑھنا تیرا کام ہے اور پتھر کو بلندیوں تک پہنچانا میرا کام. جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھے تو وہ پتھر بھی شان و آن اور مان اور مرتبے والا بن گیا، اور کل قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک بابرکت نشان بن گیا. اسی لیے اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کعبہ کی جو ہے طواف کرتے مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پر قدم مبارک ہیں وہاں پر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرا دل کرتا ہے میں یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کا حکم تو نہیں ہے، ہم یہاں کیسے نفل پڑھ سکتے ہیں. یہ گفتگو چل ہی رہی تھی تو اللہ کریم نے آیت نازل کر دی. اللہ نے فرمایا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ 2 رکعت نفل پڑھ دو، اور کل قیامت تک آنے والے سب حاجیوں سے بھی کہہ دو کہ جو آئے یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھے، ہر حال میں ضرور پڑھنا ہے یہاں پہ. اور بھائی حج ایک عاشقانہ عبادت ہے. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عشق کے زار و قطار جو ہے اس نے امتحانات پاس کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو بھی عاشقانہ عبادت کہہ دیا. دیکھو ایک عاشق ہوتا ہے تو وہ کسی کے عشق میں فریفتہ ہوتا ہے تو اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتیاں بھی پھٹی ہوتی ہیں، اس کا سر بھی جو ہے نا بال بھی بکھرے ہوتے ہیں، وہ کئی دنوں تک نہاتا نہیں، عجیب حالت بن جاتا ہے اس کا. تو حاجی بھی جب حج کرنے جاتا ہے تو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق اور اللہ رب العزت کے پیغام کے مطابق وہ حاجی کو جب تک احرام باندھا ہوا ہے نہانے کی ضرورت نہیں، احرام باندھا ہوا ہے بال کاٹنے کی ضرورت نہیں، احرام باندھا ہوا ہے ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں، احرام باندھا ہوا ہے کسی چیز کو مارنے کی ضرورت نہیں، خود کو صفائی کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ عاشق عبادت ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، ایک سائڈ ظاہر ہے اور بالکل ہی میلا
کچا کچیلا بن چکا ہے، ناخن بڑے ہو چکے ہیں، بال بکھر چکے ہیں، لیکن اللہ کے عشق میں یہ الفاظ زبان پہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الشکر لا شریک لک، یہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ سب کی ایک وردی ہے، حج کی عاشقان عبادت تو دیکھو، حج کے دوران سب کی ایک وردی ہے، سارے سفید وردیوں میں، کسی کی کالی وردی نہیں، کسی کی رنگین وردی نہیں ہے، سارے سفید میں، اور وہاں پہ کالے بھی وہاں پہ، گورے بھی وہاں پہ، بڑے قد والے بھی وہاں پہ، چھوٹے قد والے بھی وہاں پہ، موٹے بھی وہاں پہ، چھوٹے بھی وہاں پہ، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ ہیں، اور سب کی زبانوں پہ ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تو ہم حاضر ہیں، اے اللہ تم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، اور سارا ملک تیرا، ساری نعمتیں تیرے، اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایک سائل سوال کرتا ہے کہ یہ لبیک کہہ رہے حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اللہ نے بلایا کب؟ اللہ نے بلایا کب یہ بندے کہہ رہے حاضر ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم میرا گھر بناؤ، ابراہیم میرا گھر بناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم اب سب کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک نے فرمایا ابراہیم سب کو بلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا، اے لوگو اللہ کا گھر بن چکا ہے، اللہ نے اپنا گھر بنا دیا ہے، اللہ کا گھر بن چکا ہے، اور اوجب علیکم الحج فاجیبوا ربکم، اور تم پہ حج کی عبادت قبول کر لو، اور اللہ نے حج کی عبادت قبول کر لی ہے، اور اپنے رب کو جواب دو۔ جب ان نے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ میں تو یہاں پہ اعلان کروں، یہاں تو ریتی رہتے، یہاں تو ڈھیلے ہی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تو پہاڑی پہاڑ ہیں، اب میں اعلان کروں تو کس کو کروں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، دنیا کے کونے کونے میں تیرے اعلان کو پہنچانا میرا کام ہے۔ درِ منصور میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو جو عالم ارواح تھے انہوں نے بھی بات سنی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جو دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جو دنیا میں موجود نہ تھے انہوں نے بھی آواز سنی۔ اور درِ منصور نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اس نے ایک دفعہ سنا اس نے ایک حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ سنا ہوگا وہ 2 حج کرے گا، جو جتنی مرتبہ 3 مرتبہ سنا تو 3 حج کرے گا، 4 سنا تو 4 حج کرے گا، 10 مرتبہ سنا تو وہ 10 حج کرے گا۔ جتنی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظات کو جس نے سنا ہے وہ اتنی مرتبہ حج دنیا میں کرتا ہے۔ اور حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے عاشقانہ عبادت رکھی ہے، اور حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی عشق کیا ایک عبادت ہے، تو کل قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہ بہت سے ایسے چیزیں جیسے صفا مروہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ نے فرمایا جبکہ حضرت حاجرہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی وہیں پہ چھوڑ گیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور پاؤں زمین میں لگا رہے تھے، ہاں جی، تو اس وقت پانی کم ہو گیا تو حضرت بی بی حاجرہ یہاں بھاگی وہاں بھاگی، پانی کر رہے تھے، پانی نہیں مل رہا ہے، اور اسی وقت اسماعیل علیہ السلام جب زمین میں اپنے پاؤں لگا رہے تھے وہیں سے جو آئین پانی پھوٹ اٹھا، اور وہ پانی آب زمزم کی نشانی تھی جو اب تک ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پی رہے ہیں، اور حاجی وہاں جا کر اپنے گھر والوں کے بھی لا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب حضرت بی بی حاجرہ واپس آئے، ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا چکر لگایا، 5واں چکر لگایا، 6واں چکر لگایا، 7ویں چکر پہ جب واپس آئی کیا دیکھتی ہے کہ جہاں پہ اسماعیل کے پاؤں لگے ہیں وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا ہے۔ اس حضرت بی بی حاجرہ بول رہی ہے آپ زم آپ زم آپ زم، عربی کا لفظ ہے اے پانی رک جا، اے پانی رک جا۔ اللہ کریم کو اتنا یہ پسند آ گیا قیامت تک کے لیے ہر زبان میں اس پانی کو آب زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انگریز بھی کہے گا آب زمزم، عربی بھی کہے گا آب زمزم، بلوچ بھی کہے گا آب زمزم، سندھی بھی کہے گا آب زمزم۔ ہر زبان کے جو الفاظ آئیں گے وہ اپنی زبان میں نہیں بولیں گے اس کو، ہر زبان والے آ کر اس کو آب زمزم کی زبان سے بولیں گے۔
اور اللہ کریم نے ایک دوسری نشانی یہ رکھ دی، کل قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے یہ واجب قرار دے گیا کہ صفا مروہ میں آپ کو دوڑ لگانا ہے، ہر حال میں دوڑ کرنی ہے۔ اور آخر میں حاجی جب وہ حلق کرتا ہے، حلق کے بعد قربانی کرتی ہے، قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی طرح سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روز رسول کی زیارت نصیب فرمائے اور کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔